إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج قرآن کلاس نمبر 99 میں 13 اپریل 2013 کو ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم عقیدہ حاضر و ناظر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، جو پھر صوفیاء کے ہاں فنا فی الشیخ کا عقیدہ بھی آیا، خصوصاً ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہوں میں سے پہلے نمبر پر بریلوی مکتبہ فکر اور دوسرے نمبر پر دیوبند، ان کے اندر یہ عقیدہ پھر راسخ ہوا، اس کا انشاءاللہ انالیسس کریں گے. پچھلے دو مسلسل لیکچر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں، جو مسئلہ نمبر 6A اور 6B کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت اپلوڈ ہو چکے ہیں. وہ دو لیکچر جو تھے ان میں پہلا لیکچر تھا مسئلہ نمبر 6A، عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جو کہ 88 منٹ کی گفتگو تھی. اور اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا مسئلہ نمبر 6B، الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، وہ 108 منٹ کی گفتگو. ان کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک، ایک جڑا ہوا مضمون ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہیں پر ایڈریس کر لیا جائے تاکہ اس حوالے پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے. اور وہ ٹاپک ہے عقیدہ حاضر و ناظر، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس نام سے جانا جاتا ہے. ویسے پوری دنیا کے اندر صوفیاء کا یہ عقیدہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہے. یہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر، ایون سوڈان کے اندر، الجزائر کے اندر، فلسطین کے اندر، کویت کے اندر، عرب ملکوں کے اندر بھی یہ عقیدہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں بھی، اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں بھی. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے اس ٹاپک پہ 25 منٹ کی گفتگو کی تھی، جو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. لیکن اس دفعہ میں نے کیجول گفتگو کی تھی. آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل ایڈریس کروں گا، پھر ہماری جو پرانی گفتگو ہے اس کو ہم آج والی گفتگو سے ریپلیس کروا دیں گے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی موقف اپنا چینج کر لیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوران فیڈ بیک کے طور پر ملی ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے. تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس لیکچر کے شروع میں بھی میں پھر وہی گزارش کر دوں
کہ آج کی گفتگو بھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا مٹیریل تیار کیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ علی وجہ بصیرت اپنے اعتبار سے ایک منفرد گفتگو ہوگی۔ میں خود بھی 31 سال تک چونکہ بریلوی رہا، اور اس کے بعد 2008 میں جو بند مکتبہ فکر کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا، اس کے بعد اہل حدیث کے ساتھ بھی، اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی، اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں، اور جو حق بات کسی کی ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی نظر آتی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور بھائیوں، میں پھر وہی اعلان کروں کہ میری روٹی چونکہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ میں بغیر کسی بھی شخصیت اور مکتبہ فکر کے خوف کے حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، اور میرے حق میں دعا کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ آج کے لیکچرز میں جتنی آیات آنی تھی، تقریباً 12 کے قریب آیات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ان کے لیے الگ سے آپ کو ایک کراس ریفرنس کے طور پر پیپر مل چکا ہے، اس پہ وہ 12 کی 12 آیات اسی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ درج ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو صرف کرٹیکل احادیث کے میں انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا، علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی نسخے جو ہیں احادیث کی کتابوں کے چھپتے ہیں، اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی دارالاسلام پبلیکیشن اسی کے مطابق کتابیں چھاپتا ہے۔ ٹائم بچانے کے لیے باقی احادیث کے صرف ریفرنس بتاؤں گا کہ یہ کس کتاب سے ہے، بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، نمبرز نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com۔ اور یہ میں جو اپنا ای میل بار بار بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بدبخت لوگوں نے میرے ویڈیوز کے اوپر ڈبنگ کر کے اور دوسروں کی آوازیں بھر کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، صرف بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ حق بات چھپی نہیں رہتی، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میری آواز ہے بھی ہے یا نہیں، اور گفتگو کے عنوان سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں کل 3 اہم علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا۔ لیکچر میں انٹرسٹ کے لیے میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، پہلا علمی پوائنٹ ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن سے متعلق، کہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے کیا، اور اسی میں ساتھ پھر وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے ایریے میں کون سا شخص ہے جس نے پہلی دفعہ امت کو اس ڈگر پر چلایا، اور معذرت کے ساتھ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کا نام بعد میں بتاؤں گا۔ دوسرے پوائنٹ پہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث جن سے ڈائریکٹلی عقیدہ حاضر و ناظر لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرے پوائنٹ پہ پھر انشاءاللہ تعالی وہ آیات اور احادیث جس سے انڈائریکٹلی رزلٹ نکالا گیا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اسی میں لیکچر کنکلوڈ بھی ہوگا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ جو عقیدہ حاضر و ناظر ہے، یہ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے اندر آ چکا ہے صوفیاء کے زیر اثر۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفیوں کے بھی کچھ بزرگ اس عقیدے کو رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے علماء کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ پرانے بزرگوں کو غلط نہیں کہتے، وہ بانگ دہل جو کہنا چاہیے۔ تو اللہ کا نام لے کر آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں، 3 علمی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوائنٹ نمبر 1، حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے؟ تو بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر، یہ ضاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موجود،
اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر، اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب، جو موجود نہ ہو۔ تو دوسرا لفظ ہے ناظر۔ ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو، اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے والا۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے، یہ خالصتاً صوفیاء کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں، تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد۔ اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشائخ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا، وہ میں آگے بتا دوں گا۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے، یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے 200 سال پہلے، احمد بن محمد ساوی مالکی، ان کی تفسیر ہے ساوی، یہ فوت ہوئے 1223 ہجری میں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 تا 46 کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس عقیدے پر ان کے جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے۔ اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے۔ تو بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر، یعنی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء، سب اہل حدیث نہیں، چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی احادیث کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اور وہ پرسنالٹی ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، المتوفا 1052 ہجری، آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ گزرے ہیں، جن کو خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء، خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہوں، محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں، ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں، ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبد الحق محدث دہلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہ محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں، ان کا رد بھی کرنا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ تو بھائیو، عبدالحق محدث دہلوی جو ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مدارج النبوہ، اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، عام مل جاتی ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 135 اور 5ویں چیپٹر میں، جس کا نام ہے ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر
یہ عقیدہ امت کے اندر انجیکٹ کر دیا. ٹوٹی پھوٹی فارم میں صوفیاء کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، لیکن اس کو لیگلائز کیا ہے جس بندے نے، وہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. تو یہ مدارج النبوہ کا میں نے حوالہ دے دیا. اس میں عبدالحق محدث دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اسی طرح شروع کیا. بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ایھا النبی کا خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات اور ممکنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ اکثر کہتے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہے. یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے. بریلوی، دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ایھا النبیوں کے عقیدے کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی، وہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں، فی الحال اس کو سنتے جائیں. اس لیے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہے، لہذا نمازی اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے. یہ انہوں نے عقیدہ دیا. یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد رضا بریلوی صاحب اور مفتی احمد یا خان نعیمی صاحب نے جال حق میں نقل کیا. اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل اعمال والے شیخ زکریا صاحب قطب الاقطاب لکھتے ہیں اپنی فضائل اعمال کے اندر، اور قطب الارشاد اور غوث وقت. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیاء کو جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو امت میں انجیکٹ کیا، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ المتوفا 911 ہجری، ان کی ایک کتاب شرح الصدور، احمد رضا بریلوی صاحب اور دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اس سے زیادہ گمراہیاں اس شرح الصدور کے اندر موجود ہیں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 600 سال کے بعد کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنازہ پڑھنے کے لیے امتیوں کا آتے تھے، اور ان کو سارے امام سیوطی کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں حق گو آدمی ہوں، میں سب کو ایک ہی پلڑے میں رکھتا ہوں. تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، علماء نہیں، کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے. ہاں لعنت اللہ علیہ نہ کہیں، نہ ان کو کافر کہیں، لیکن کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں. تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے. پہلا حوالہ دیوبند مکتبہ فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفا 1323 ہجری، یعنی تقریباً 8 سے 100 سال پہلے فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے امداد السلوک، اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں فنا فی الشیخ کا عقیدہ، کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو. یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے تو تبھی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا. وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے. مرید دور ہو یا کہ نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں. مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو. دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے. اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر القاء کر دے گی. اللہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اللہ کے حکم سے پیر کی روح القاء کر دے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا، سورہ الزمر کی آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے. اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے. اب اس میں امپلائڈ ہے شاید یہ اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں. تبھی تو کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو یہ علم لدنی کے اوپر آج میں ایڈریس نہیں کروں گا. اس پہ میری تقریباً 82 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 55A کے نام سے اہل سنت پاک.com پر علم لدنی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ.
اب احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے. وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، آؤٹ سپوکن تھے، جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں. تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا. ان کے ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب، جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا، 1981 میں مفوت ہوئے، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں. لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ظن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. تو اس حسن ظن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ظن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے، ہمارے جہلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں، اس کا پیج نمبر ہے 152 اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ ملفوظات اعلی حضرت .net ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی، خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ، اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں، کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فنا فی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارشاد، یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں. پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عبد العزیز دباغ، یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد، ان کی 2 بیویاں تھیں. اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی، ایسے مت کیا کرو. عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی. فرمایا نہیں، سوتی نہ تھی، جاگ رہی تھی. حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں. عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر. شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں، دیواروں پر، درختوں پر، نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی. یہ فنا فی شیخ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں. کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے، پھر کچھ اور ہی تھے. تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر 71B کے نام سے ایک گفتگو کی ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی. انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے. حاضر اردو زبان میں ذرا معیوب بھی ہے. حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود کو کہتے ہیں، لیکن
یہ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اس کے اندر بد عقیدگی کی بو آتی ہے. اس کے پیرلل میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر، یہ لفظ استعمال کیا کریں. اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے ہو. عالم و ناظر، علم والا اور دیکھنے والا. حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بد عقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماؤست کا عقیدہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ. صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا. اللہ تعالی یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس لیے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے. آج موقع نہیں ہے، اس پہ میں نے 1 گھنٹے کی اپنی نوعیت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. اور اسی لیکچر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے. اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اس میں ہم انشاءاللہ تعالی وہ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے جن کو بنیاد بنا کر عقیدہ حاضر و ناظر کے نام سے ایک عقیدہ امت میں انجیکٹ کیا گیا، ڈائریکٹ جن کو بنیاد بنایا گیا. اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے جس پر 12 آیات موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ مشہور آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ تعالی کی طرف بلانے والا اور اللہ کے اذن سے چمکا دینے والا آفتاب. اس میں جو لفظ ہے شاہد، عربی زبان میں اس کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شاہدہ. اسی سے شاہدن اور شہیدن بنتا ہے، جس کا مطلب ہے گواہ، جو موقع پر حاضر ہو، دیکھنے والا ہو. اور شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کر کے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ جو میرا یقین ہے اس پر میں محکم طریقے سے قائم ہوں. تو اپنے عمل سے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اس لیے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں شہید کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا یا شاہد کا لفظ، تو یہ لفظ لغت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، الا یہ کہ چند ایک موقعوں کے اوپر. جب دین کی ٹرم میں استعمال ہوا تو یہ اصطلاحاً استعمال ہوا. مثال کے طور پر عربی زبان میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو. پوسٹ مین اور ڈاکیے کے لیے بھی عربی میں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں. لیکن دین کی اصطلاح میں رسول کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ ڈاکیہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے اپنے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے. اصطلاح میں رسول کا معنی اور ہوا اور لغت میں اور ہوا. بالکل اس طریقے سے شاہد اور شہید کا معنی لغت میں تو ہے گواہ، حاضر، موجود، لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت پڑھیے، ریفرنس نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. پس وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان امتیوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کی امت سے آپ گواہ ہوں گے. یعنی ہر امت سے اس امت کا پیغمبر گواہ بن کر اٹھے گا اور کیا گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا. یہ وہ گواہی دے گا.
تو پرائمری طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام شاہد اور شہید ہیں، لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بھی امت شہید امت ہے، یہ بھی امت شاہد امت ہے۔ وہ آگے آیات آ جائیں گی۔ پہلے میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری اس کو کتاب التفسیر میں لے کر آئے اسی آیت کی تفسیر میں، اور یہ مسلم میں بھی ہے حدیث، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور سورۃ النساء کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ تو سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے مسلسل آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قیامت والے دن گواہی دینے کی۔ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاعت ہو، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی لگائیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں، اس کی شفاعت پھر کون کرے گا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت علی الامہ دیں گے، پوری امت پر گواہ ہے، یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہے، اور اس کا ذکر آیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، جو آپ کے ریفرنس پر تیسری آیت ہے۔ تو جو ہم پہلی آیت پڑھ چکے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وہ ایک موقع ہے جہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ انہوں نے لغت والا کیا، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، شاہد کا لغت میں ترجمہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہی مانا جائے گا پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے لیے رسول کا لفظ آیا پھر وہاں وہاں ڈاکیہ اور پوسٹ مین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن قرآن میں اصطلاح چل رہی ہے، اصطلاح میں ترجمہ ان کا غلط ہے، اور قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اب جو آیات دو آنے لگی ہیں وہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کر دیا، اور اس لیے ترجمہ ٹھیک کر دیا کہ یہاں پر اگر یہ ترجمہ وہ نہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جاتا۔ تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کسی نے 2 نمبری بھی کی ترجمے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی اس کی پکڑی جائے گی۔ اب یہ 2 آیات وہ ہیں جن پر احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی شہید کا اور شاہد کا اور شہداء کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا ہے، تو انہوں نے خود ہی اپنی وائلیشن کر دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، وہ تم تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی گواہی دیں گے، اور تم تصدیق کرنے کے بعد پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا، بخاری اور مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں اس کی تشریح میں،
میں وہ بیان کرتا ہوں. اسی طرح آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 جو ریفرنس پہ 4 نمبر ہے, اس آیت میں بھی احمد رضا بریلوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہی ترجمہ کیا. ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے ان کے دین کی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں پر مسلم کا لفظ صفت کے طور پر نہیں اسم کے طور پر آیا ہے, اور اسی کے تحت میں کہتا ہوں ہمیں مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے, فرقہ واریت سے بالا تر ہوگا. من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے, وفی ہذا, اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے. تو یہ شہادت علی الناس, اس کے کانٹیکسٹ میں 2 احادیث بڑی کریٹیکل ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4406 اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4383. یہ یوم النحر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے 10 ذوالحجہ کو, قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہ خطبہ دیا. ایک حجۃ الوداع کا خطبہ ہے یوم عرفہ والا, یہ اس سے بھی اگلا خطبہ ہے جو یوم النحر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. کافی لمبا خطبہ ہے, اس میں الفاظ کچھ یوں بھی ہے کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ آج کا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ, یہ شہر مکہ, اور یہ دن یعنی 10 ذوالحجہ کا دن. اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں. اینڈ پر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا. اور صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے 2950 نمبر حدیث کتاب الحج چیپٹر میں, اس میں یہ الفاظ ہے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. کہ یہ مان رہے ہیں کل کو مکر نہ جائیں, جیسا کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ نوح علیہ السلام کے امتی مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے تک پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یوم النحر کے خطبے کے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, پس اب جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ وہی لفظ شاہد کا کہ اب میرے بہاف پر تم گواہ بن کر اللہ کے کھڑے ہو جاؤ, یعنی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اب ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کا کام اس امت نے کرنا ہے, شہادت علی الناس. اس کو اٹھا کے کہاں پر حاضر و ناظر اور کہاں پر جا کر فنا فی شیخ کا عقیدہ, زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق موجود ہے. اب یہ چیزیں امت کو پتہ نہیں جو کہ تھیں. دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اس کی تفسیر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں اور امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچایا تھا. پھر امت نوح کو بلایا جائے گا علیہ السلام, ان سے پوچھا جائے گا تو امت کہے گی کہ کوئی نہیں پیغام پہنچایا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا تو اپنا گواہ پیش کریں. تو نوح علیہ السلام سے گواہ مانگا جائے گا تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا تھا. تو پوری امت پھر حاضر و ناظر ہو گئی نا, کیونکہ نوح علیہ السلام نے اس امت کو گواہ بنایا. اگر گواہ کا معنی وہی ہے جو کہ احمد بریلوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے لیا اور عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے لیا, تو پھر آپ بھی حاضر و ناظر ہیں جناب, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو یہ سارے ہی حاضر و ناظر ہوئے, پھر امت گواہ ہے. ہمیں تو پتہ ہے ہم کوئی حاضر و ناظر نہیں, ہم نے تو نوح علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھا ہوا. گواہی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کتاب کی بنیاد پر. یہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے
کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا، اور بڑی دردناک صورت ہے، یقین کریں اشکبار آنکھوں سے پڑنے والی. اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، میں نے ان کو رات کو بھی بلایا، ہر موقع پر میں نے انہیں بلایا، لیکن ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا، اور پھر آخر میں دعائے ضرر فرما دی انہوں نے، اور امت ہلاک ہوئی سوائے 78 لوگوں کے. 950 سال محنت کر کے بھی صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے نوح علیہ السلام پر. تو اے اللہ امت محمدیہ گواہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گواہی دو گے نوح علیہ السلام کے حق پہ، اور میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تمہاری بات درست ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کتاب اللہ کی بنیاد پر. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے نزول سے پہلے ہم تک تو یہ بات نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام نام کا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا یا نہیں. تو لہٰذا ہم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں. اس کے بعد تو ویسے لیکچر آگے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن شیطان نے اتنے وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں، ان کو پھر کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ تو چھوڑ دیا تھا بیچ میں، ورنہ عام سلیم الفطرت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع کے لیے اتنی گفتگو کے بعد ہی اس کے علماء کی 2 نمبری اس پر کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن افسوس کہ وہی بات پھر اس سب کانٹیننٹ میں 2 بڑے بڑے بزرگ جن کو بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، پہلے نمبر والے کو تو ضرور مانتے ہیں، وہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، المتوفا 1239 ہجری، آج سے تقریباً 200 سال پہلے. انہوں نے تفسیر عزیزی میں، اور دوسرے دیوبند کے پہلے بزرگ بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، انہوں نے تفسیر عثمانی میں، اور یہ فوت ہوئے 1369 ہجری میں. ان دونوں نے تفسیر یہ سورۃ البقرہ کی، میں نے تفسیر کی صحیح بخاری سے، انہوں نے خود سے تفسیر کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہیں، کیونکہ پوری امت کے نامہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے امت کی گواہی دیں گے. چلو یہ تو مسئلہ حل کر لیا، تو امت کیسے پھر گواہ ہوئی؟ ہماری قبروں میں بھی نوح علیہ السلام کی امت کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، یہ مطلب پھر بنا لیا جائے. اور ہمارے سعودی عرب کے جو بھولے بھالے علماء ہیں وہ بھی 1980 تک حاجیوں کو یہ تفسیر مفت بانٹتے رہے. پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ایسے ایسی بدعقیدگیاں لکھی ہیں، تو پھر انہوں نے سارے نسخے ریٹریو کر کے ان کو ختم کیا. اب جو ماشاءاللہ قرآن احسن البیان، وہ پاکستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم ہیں صلاح الدین یوسف صاحب، ان کا لکھا ہوا، وہ الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی بدعقیدگیوں سے پاک ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے قیامت والے دن گواہی دیں گے. بھائیو، صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے. ایک تو وہ ریزن ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اور وحی کے نزول کا دن ہے سوموار. ایک ریزن یہ بھی کہ میرے رب کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. میں اللہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1282 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور پوری امت نے اس کو صحیح مانا ہے. مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال تو نہیں پہنچ رہے، ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2041 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، وہ پچھلی حدیث بھی مشکات میں. اس حدیث کو بھی شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ زیارت قبور والے چیپٹر میں ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے، اس چیپٹر میں امام ابو داؤد نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث قبر رسول پر حاضری کے لیے ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرا امتی میری طرف سلام پڑھے گا، اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اس میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں سلام سن لوں گا، یہ الفاظ نہیں ہے. یہ عقیدہ جس روایت کے اوپر بنایا گیا وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے.
اس میں یہ ہے کہ سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا میری روح کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے۔ وہ میں نے عقیدہ حیات النبی مسئلہ نمبر 5 میں صحیح بخاری کے ریفرنس سے یہ عقیدہ بتایا ہے۔ البتہ اس روح مبارک کا جسم اطہر کے ساتھ ایک برزخی رشتہ ہے، دنیاوی نہیں ہے، برزخی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری روح لوٹا دی جائے گی، ورنہ اگر روح لوٹانے سے مراد جسم میں لوٹانا ہو تو روح لوٹانا اور روح نکالنا یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزع کی کیفیت تھی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے باپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر روح ڈالی اور نکالی نہیں جاتی، یہ برزخ کا معاملہ ہے اور یہ متشابہات ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، الموطا امام مالک میں بھی موجود، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر بھی موجود، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، یہ پڑھا کرتے تھے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ۔ بلکہ ان کی تو روٹین ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کر تو تینوں قبروں پر حاضری دے کر پھر جاتے تھے، اور واپسی پر جب سفر سے آتے تھے اسی حدیث میں ہے تو 2 نفل مسجد نبوی میں پڑھ کر اس کے بعد 3 قبروں پر حاضری دیتے تھے۔ تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ درود شریف قبر رسول پر پڑھنا صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ، لیکن یہاں سے پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث، یہاں میں وہ مسئلہ بھی کلیئر کروں گا ایھا النبی کا، تشہد کے چیپٹر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی ہم یہ تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ساتھ پڑھتے تھے، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، شکر ہے منع فرما دیا، ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ کا پروف ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، تم پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کہیں کوئی نیک بندہ موجود ہوگا اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا۔ درود شریف میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا دے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، خود پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلا۔ تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا، یہ عقیدہ بالکل واضح ہے، اس سے حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا بلکہ سلام پہنچتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کر ہی نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو انشائیہ۔ لیکن اگر کسی کا پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ حضور یہاں پر روحانی طور پر موجود ہے اور میری بات کو سن رہے ہیں، تو ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے 100% خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 100% گستاخی ہے۔ توبہ کرے بندہ اس عقیدے سے، جب آپ فرما رہے ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا تو یہی عقیدہ ہے۔ اچھا یہاں پر یہ میں بات بتاؤں، ایک جھوٹی بات عوام میں عام ہوئی رد المختار فتاوی شامی کے حوالے سے کہ یہ شب معراج کی اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آگے پھر کلمہ شہادت پڑھا فرشتوں نے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز کے اندر حقائقاً درود شریف پڑھنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے سٹوری کے طور پر کہ یہ شب معراج میں ہوا تھا، اور یہ بھائی کہیں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے، اور بخاری کے الفاظ ہے ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا۔ تو آپ نے تو نہیں کہا یہ میری گفتگو ہے شب معراج، یہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ساتھ موجود ہے کتاب الاستئذان چیپٹر میں کہ حضور کی وفات کے بعد وہ کہتے تھے السلام علی النبی، السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں. میں اس میں جو حق بات ہے وہ کروں کہ السلام علی النبی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شاذ ہے کیونکہ امت نے اس قول کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. امت کا اجماع جو ہے وہ السلام علیکہ ایھا النبی پر ہے کہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، ان کو بدلنا نہیں ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدلا تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے. وہ تو معوذتین کو بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، لیکن امت کا اجماع ہے کہ معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ ہے. تو کسی بھی صحابی کی انڈیویجول رائے حجت نہیں ہے، اجماع صحابہ کا حجت ہے. اور انڈیویجول رائے بھی حجت ہو سکتی ہے اگر مخالفت نہ پائی جاتی ہو. تو چونکہ پوری امت نے ایھا النبی کو ایکسیپٹ کیا لہٰذا یہ قول شاذ ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع حجت ہے اور اس پہ میری 50 منٹ کی گفتگو ہے تقریباً. مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. تو یہ میں نے علی النبی والا مسئلہ بھی کلیئر کر دیا. اور یہ عقلاً بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت بھی مسلمان دنیا کے کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے. حضور تو مدینہ شریف میں تھے، تو کیا مکے والے صحابہ علی النبی پڑھتے تھے؟ وہ تو ایھا النبی ہی پڑھتے تھے. تو لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ عقلاً بھی درست معلوم نہیں ہوتا. واللہ اعلم. لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں نامہ اعمال پیش ہونے والی جو بات ہے وہ موجود ہے.